بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے امیر و کبیر ہونے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے بسم اللہ شریف کا ایک زبردست وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ، بسم اللہ کا وظیفہ امیر ہونے کے لیے، یہ آج کا موضوع ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ویڈیو پوری دیکھ لیجیے گا۔ وظائف کے اثرات نہیں ملتے، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ جی وظیفہ کیا تھا، رزلٹ نہیں ملا۔ دوستو، بات تو پوری سنا کریں، ہم کوئی زیادہ شوق نہیں ہے ایسی، نہ ویسے میں پتہ ہے نہ ہماری شکل ہے نہ عقل ہے، مگر مجبوری سے اگر آپ کو اپنا ہی کام ہے تو ویڈیو پوری دیکھ لیں تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ میں آ جائے۔ بعد میں پھر آپ میسیجز کرتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ جی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے پورا وظیفہ نہیں بتایا تھا، یہ نہیں کیا تھا وہ۔ تو آپ پوری ویڈیو تو دیکھیں، سکپ کر کے دیکھیں گے، بیچ میں چیزیں چھوٹ جائیں گی، پھر آپ پریشان ہوتے رہیں گے، اور اس کے پھر رزلٹ نہیں ملتے تو پھر آپ شکوہ کرتے ہیں جی کہ وظیفے۔ دیکھیں، ہم آپ کے بھلے کے لیے بیٹھے ہوئے نا، یہاں پہ کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا میرے بھائی۔ پہلے آپ پریشانی کے اندر ہیں تو آپ بات تو پوری سن لیں۔ کیا ہو گیا، 5-7 منٹ کی 10 منٹ کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آنے والی۔ پوری ویڈیو دیکھا کریں، اس کے بعد پھر سمجھا کریں، ورنہ پھر بعد میں آپ کمنٹس میں واٹس ایپ پہ پھر میسج یہی کرتے رہتے ہیں کہ سر یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ویڈیو کو دوبارہ بنا دیں۔ یہاں تک مجھے بہن بھائیوں کے میسج آئے کہ جی فلاں ویڈیو آپ دوبارہ بنا دیں۔ اب یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے یار، ایک ویڈیو کو بنا کے پھر دوبارہ بنا دیں؟ یعنی کہ اب میں یہ کروں کہ جتنی ویڈیو اب تک چینلز پہ اپلوڈ کی ہیں وہ پھر میں اب شروع سے ساری دوبارہ ریپیٹ کروں، مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ توجہ سے ویڈیو دیکھ لیا کیجئے پوری، سکپ نہ کیا کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کبھی مڈ آف دا ویڈیو میں، کبھی لاسٹ آف دا ویڈیو میں کوئی نہ کوئی پریکاشن، کوئی نہ کوئی ایسی ٹپس ہم بتا دیتے ہیں یا ہوتی ہیں، ذہن میں آ جاتی ہیں بات کرتے ہوئے۔ میں کوئی اسکرپٹ لکھ کے تو بیٹھتا نہیں ہوں کہ جی میرا ریٹن اسکرپٹ ہے اور میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ مجھے تو جہاں جو بات کلک کرتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے تو میں وہ بتا دیتا ہوں۔ کبھی شروع میں بتا دی جاتی ہے، کبھی مڈ میں آ جاتی ہے دماغ کے اندر، تو یا کبھی کوئی ایسی احتیاط یا ایسی پریکاشن ہوتی ہے جو شاید آخر میں ہمیں یاد آ جائے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یار یہ بھی کر لینا، اس سے بہتری ہو جائے گی۔ تو خیر، اب بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیے، امیر بننے کا شوق میرے ہر بہن بھائی کو ہے۔ غربت ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، بہت زیادہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے بھی وہ اتنا مقروض اور پھنسا ہوا ہے آج کل کے حالات کے اندر کہ جی مطلب ایک کوئی بندہ فیکٹری چلا رہا تو اس کا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے، فیکٹری اونر جو مجھے بات کرتے ہیں کہ جی پیسے دینے کے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، مزدوروں کو ملازمین بھگا رہے ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، فیکٹری کی مال پروڈکشن کر رہے ہیں، ڈیمانڈ نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں۔ تو خیر، میں امیر بننے کے اگر شوقین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی، اب دیکھیے کوئی اگر کوئی میرے جیسا سفید پوش آدمی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو وہ اس کے دل میں شاید یہ بات آ رہی ہوگی کہ شاہ صاحب لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، میرے پاس تو ایک ٹائم کا ہے نہیں ہوتا، پیکج کرانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ڈیٹا کے، تو مجھے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ کا یہ وظیفہ کر لو میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، اللہ پاک چاہے تو راتوں رات بھی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں میرے بھائی، مگر اس وظیفے کے بارے میں جو پہلے آزمایا ہوا ہے اور چیزیں ہم نے رزلٹ دیکھے ہیں، تو اس میں میرے کئی جو چاہنے والے ہیں، مطلب مریدین تو میں نہیں کہوں گا، میرے بہن بھائی جو بھی عزت کرتے ہیں، جو مجھ سے ملتے رہے یا رابطے میں رہتے ہیں، تو وہ میرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب کی وفات کے بعد تقریباً 2012 میں ان کی وفات ہوئی تھی، تب سے یہ جب میرے پہ ذمہ داری پڑی تو ابھی تقریباً کوئی 12-14 سال سے میں ہی یہ مسائل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ جو آتے ہیں وہ لوگ کئی سالوں کی رفاقت ہے نا، تو پتہ چلا کہ کسی کو یہ وظیفہ بتایا تھا، اس کے حالات اب اس میں کیا ہو گئے، اس نے یہ عمل قائم رکھا، تو وہی اسی کی روشنی میں پھر آپ سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آپ نے کرنا ہے، تو اس کے بارے میں صرف ایک بار یاد رکھیے گا، ایک بات وہ یہ ہے کہ اتنی جلدی نہیں ہے، مطلب وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہماری روحانی طاقت پہ، ہماری سنسیرٹی پہ۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم دنیا کی ہر ہستی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارے رب کو ہر بات کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات وہی ہے کہ پھر آپ کی نیت صاف ہوگی تو بھی میرے رب کو پتہ ہے، آپ کیا سوچ کے وظیفہ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں تو آپ نے دیکھیے نیت یہ رکھیں کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں رب کو راضی کرنا ہے، رب راضی ہو جائے گا تو پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے حالات بدل دے۔ جب میں یہ دعا کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے بعد کہ یا رب العالمین میری حالت بدل دے، تو وہ بدل دے گا، قادر ہے۔
وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے کن فیکون اس نے کہنا ہے اور ہو جانا ہے. تو اس لیے آپ نے، میں نے دیکھا، لیکن نارملی آن ایوریج سال لگتا ہے، 1 سال لگتا ہے اس وظیفے کو، جو آج کل کے حساب سے جن لوگوں کو میں دے رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے. تو وہ موسٹلی جو رزلٹ آیا 11ویں مہینے میں، 12ویں میں، 8ویں میں بھی آ جاتا ہے، 9ویں 8ویں کے بعد موسٹلی سکسیس ریٹ زیادہ ہے اس کا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی میں آپ کو کوئی یہ لالی پاپ نہیں دے رہا کہ آپ بس آج یہ وظیفہ کریں اور صبح جناب 5 کروڑ آپ کے دروازے پہ پڑا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ میں نے دیکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جن لوگوں کو بھی یہ عمل بتایا گیا ہے، تو اگر ان کے ساتھ ایک رمضان میں ملاقات ہوئی، دوسرے رمضان میں اگر وہ پھر مجھ سے ملنے آئے، تو ان کے پاس اگر وہ پہلے چھوٹی گاڑی پہ آئے تھے تو پھر بڑی گاڑی تھی، V8 پہ آ رہے تھے. تو بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. تو آپ کو پھر یہ ریکویسٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کیجئے گا تو پھر ذرا طویل طریقے سے کیجئے گا. باقی وظائف آپ کرتے رہیں. اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے کہ 8 دنوں میں یا 6 دنوں میں یا راتوں رات میں کروڑ پتی بننے کا فارمولا کوئی دیتا ہے، تو مجھے بھی سینڈ کر دیجیے گا لنک، تاکہ میں بھی کر کے دیکھوں. ہمارا بھی دل کرتا ہے، لیکن یار ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسے ہی مطلب بات ایسی ٹائم لگتا ہے. پہلے تو اپنا تزکیہ کرنا پڑتا ہے، اپنی صفائی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے. دل صاف ہوگا، اپنے گناہوں سے معافی ہوگی، اللہ راضی ہوگا، تو پھر ہی وظیفہ کچھ اثر دکھانا شروع کرے گا نا. تو وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام اس طرح تو کام نہیں چلتا ہوتا نا میرے بھائی. اعمال ہمارے پورے نہیں ہوتے، نماز کی ہماری پابندی نہیں ہوتی، ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے حق کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کاروبار میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم وظیفے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. اپنی اصلاح کرنے کے بعد جب پھر آپ اس کے، اللہ پاک سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ابھی باقی اپنی بہتری کی طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے چینج کر لیا ہے، تو پھر آپ کے وظائف میں وہ اثرات آتے ہیں، آپ کو وہ اثرات آ جاتے ہیں کہ سوچ ہے آپ کی پھر راتوں کا، پھر سال کی بات نہیں، پھر لمحوں اور دنوں میں، چٹکیوں میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور انسان کی حالت جو ہے بدل جاتی ہے. خیر، اب آپ وظیفے کو سن لیں. آپ نے میری کافی ساری بات سن لی، تو اللہ کا شکر ہے. آگے چل کے اب یہ وظیفے پہ سمجھ لیں. آپ نے فجر کے ٹائم پہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پہلے ایک تسبیح، 100 دفعہ درود شریف، آخر نماز والا پڑھیں. اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد پھر 100 دفعہ اول آخر درود شریف، 100 دفعہ پہلے، 100 دفعہ بعد. بیچ میں 3 تسبیح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. یعنی پہلے 100 بار درود ابراہیمی، پھر 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 100 دفعہ درود ابراہیمی. یہ آسان عمل ہے، مشکل آیت نہیں ہے. نماز والا درود ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر بندے کو آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بندے کو آتی ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وظیفہ خاص طور پہ ان بہن بھائیوں کو میں پیش کر رہا ہوں جو زیادہ پڑھے لکھے عالم فاضل نہیں ہیں، بس میری طرح سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ زیادہ مشکل کوئی آیت کا وظیفہ بتا دیے جائے نا، تو وہ ان سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، زبان پہ نہیں چڑھتی. تو اس لیے یہ بہت ایزی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بھی آلموسٹ ہر بندہ جو ہے ماشاءاللہ سے مسلمان ہے وہ آتا ہے. اس کو درود ابراہیمی بھی نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی آتا ہے. تو اس کو آپ کریں، یہ شروع کر دیجئے فجر کے ٹائم پہ، اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہا کیجئے. مہینے میں 1 آدھ دفعہ، 15 دن میں، جب آپ کے پاس فرصت ہو، تھوڑا بہت کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دے دیا. یہ بھی بہت افیکٹو ہوتا ہے. صدقات وظائف کی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں، سپیڈ اپ کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے ریزلٹس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کو صدقہ دور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. قدرت جب غصے میں، غضب میں کی حالت میں ہوتی ہے، تو صدقہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. بھائی مہربانی کر کے یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہا کیجیے گا، تاکہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہی تو دور ہوگی تو وظائف میں اثر آئے گا. تو پھر کروڑ پتی کا، ارب پتی کیا، پھر آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، اس سے بھی بڑی چیز بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے دوست ہیں، سب کو ارب پتی اور کھرب پتی بنا دے. ٹھیک ہے نا جی. تو میری یہ دعا رہے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.